ہیں اور اس کے بعد اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں تو پنجابی میں اس کو تھوکا چاٹنا کہتے ہیں ویسے. اس کے بعد یہ ایک اور میسج ہے کہ پولیس ظلم کر رہی ہے. یہ بھی آپ چیک کر لیجئے, 2021 کی یہ میسج ہے. یہ ہے دس اگین. اس کے بعد پولیس مختلف دور میں ایکشن لے چکی ہے. دس اگین یہ آپ کو ہم کاپیز دے دیں گے, 2021 ہے. یہ ایک تمام ٹویٹس کو اکٹھا کر کے بتایا گیا ہے کہ پولیس نے کہا ہے کہ ہم آؤ ان کی عورتوں کے ساتھ یہ زیادتی کریں, خدا نخواستہ وہ زیادتی کریں. یہ نیچے تمام پوسٹ ہیں جو میں نے پہلے دکھا چکے ہیں آپ کو. 2021 ہے. ایک خاتون کے بارے میں کہا گیا جنہوں نے بہت گندی اور غلیظ گالیاں نکالی. لیڈی پولیس ہماری بہت اچھی ایس پی بھی وہاں موجود تھیں, بہت اچھی اے ایس پی بھی وہاں موجود تھیں, اور ان کو جب گرفتار کرنے کے لیے گئے کہا گیا کہ یہ معذور ہیں, ان کے اوپر بہت بڑا ظلم ہوا ہے, ان کو کھینچا گیا ہے. غالباً کا نام قدسیہ تھا. اس کے بعد وہ خود چل کے گئی ہیں وہاں پہ, اور یہ پورٹرے یہ کیا گیا جیسے کہ ہم نے کسی خاتون کو جو کہ معذور تھی کھینچا گیا ہے. اور اس سے پہلے جو خواتین کے ساتھ وہ زیادتی کر چکی ہیں اور جو انہوں نے بدمزگی کی وہاں پہ, اور ان مردوں نے ہماری لیڈی پولیس آفیسر سے بدمزگی کی, وہ بھی ہمارے پاس ریکارڈ ہے, اور وہ ان لوگوں نے خود ٹک ٹاک پہ چلایا ہماری لیڈی آفیسر کے ساتھ زیادتی کی. اس کے بعد یہ ایک اور ہے کہ خاتون کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے. یہ بھی کچھ سال پرانی ہے, اور اس وقت کے آئی جی نے اس کا ایکشن لے کے اس بندے کو جیل میں بھجوا دیا. یہ ہماری کمپیوٹر سکرینز کے اوپر بھی چل رہی ہیں, اور اس طرح کی بے تحاشا جھوٹی پرانی ٹویٹس. اور اس کے علاوہ ایک اور تھا جس میں کوئی ایس ایس جی کے کمانڈوز خاتون کو ایکسرسائز کر رہے ہیں, وہ کہا گیا کہ ایلیٹ سینٹر میں ان کو مارا جا رہا ہے, یا ان کو سی ٹی ڈی سینٹر میں مارا جا رہا ہے. خدارا پاکستان کے اندر پاکستانی شہری اور پاکستان سے باہر, خدارا اپنی ریاست اور اپنے اداروں پر اعتماد کیجئے. یقین کیجئے کہ ہم اسی ملک کے شہری ہیں. یہاں پہ لیڈی پولیس آفیسرز کے علاوہ کسی نے کسی کو انٹیروگیٹ نہیں کیا. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کی گرفتاریاں کیوں عمل میں لائی گئیں. بہت سارے لوگوں نے موقع پہ گرفتاری ہوئی, بہت ساروں کی. سیف سٹیز کے کیمرہ جو ایڈمیزیبل ایویڈنس ہے, جس کو قابل ادخال شہادت کہا جاتا ہے, اس کے ذریعے نادرا کے ریکارڈ سے ان کو شناخت کیا گیا. تیسرے نمبر پہ لوگوں نے بڑے فخر کے ساتھ آرمی کی انسٹالیشن پہ حملے کر کے خود اپنے فیس بک پہ, اپنے ٹویٹرز پہ اور اپنے دیگر انسٹاگرام اکاؤنٹ پہ تصاویر لگائیں. ان کو بھی شناخت کرایا گیا نادرا کے ریکارڈ کے ذریعے. ہم نے جس کی وجہ سے صحافیوں کے ساتھ ہمارے تھوڑے سے ایشوز بنے کہ ان کے بھی کئی نام آ رہے تھے جو کہ ہماری ہم نے اس کو دیکھتے ہیں جو ہمارے موبائل فون کی ہوتی ہے جیو فینسنگ, اس کے اوپر جن کے نمبر آئے, اور اس کے بعد ان کو ہم نے ویریفائی کیا, اور ان کے وہاں سے ذریعے ہمیں پتا چلا. جو بندے گرفتار ہوئے ان کی انٹیروگیشن رپورٹ کے ذریعے ہمیں پتا چلا. اور سب سے زیادہ بڑھ کر واٹس ایپ گروپس کے اوپر, ان کے اپنے واٹس ایپ کے اوپر گروپ تھے جس کے اوپر انہوں نے بتایا کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو. جب وہ اشخاص گرفتار ہوئے, کچھ لوگوں نے تو اپنے فون توڑ دیے, لیکن جو ہمارے پاس فون اویلیبل ہیں جو کہ 20 کی تعداد میں ہے, ان واٹس ایپ گروپس کے اوپر ہم سب کو پتا ہے وہ کیسے کام کرتے ہیں. ان تمام لوگوں کے نمبرز ہیں, ان تمام لوگوں کو جو انسٹرکشن دی گئی ہیں وہ ہیں. اس سازش کے پیچھے کون ہے یہ آج کی پریس کانفرنس میں کائنڈلی اگر آپ سوال پوچھنا چاہیں تو میں اس کا پہلے آپ کو جواب دے دوں. اس کی پوری ایک شخص کی چین میں خود آ کے آپ کے سامنے میڈیا پہ رکھوں گا, ایک سوال کا جواب دوں گا. آج کی پریس کانفرنس کا فوکس ہیومن رائٹ وائلیشنز ہیں اور خواتین کے ساتھ جو ہمیں الج کیا جا رہا ہے وہ زیادتی ہے. اب میں درخواست کروں گا ایس ایس پی صاحبہ سے کہ وہ بتائیں کہ ٹوٹل کتنی خواتین گرفتار ہو چکی ہیں, اور وہ آپ کو جو فگرز بتائیں گے وہی جیل والوں کے فگرز ہوں گے. ان کا ایک کا نام, ان کا جوڈیشل سٹیٹس, یا ان کے پاس جو ان کے لیگل رائٹس اویلیبل ہیں وہ ہیں. آج ایک انتہائی انفارچونیٹ کس نے پوسٹ کیا ہے کہ خواتین جو جیلوں سے نکل رہی ہیں ان کو ان کے ساتھ کے جسم پہ خدا نخواستہ کو کٹس کے نشانات تھے یا کاٹنے کے نشانات تھے. لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر جو جھوٹ بولتے ہیں, اور ان کے اوپر ان کو شرم کرنی چاہیے اپنے ملک کے اداروں کے بارے میں جھوٹ بولیں. جیل کے اندر لیڈی گائنیکولوجسٹ موجود ہیں, لیڈی سائیکولوجسٹ موجود ہیں, لیڈی ڈاکٹرز موجود ہیں, 150 کیمرے لگے ہوئے ہیں, عورتوں کے پورشنز الگ ہیں. ہماری ایس ایس پی اور ڈی سی صاحبان لیڈیز ہیں, وہ ان سے مل کے آئی ہیں ان خواتین سے. ہاں, اگر وہاں پہ ان کو ایئر کنڈیشن انوائرمنٹ نہیں دی جا سکتی تو یہ ایک علیحدہ بات ہے. جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ کسی ایک عورت کے ساتھ اگر یہاں پہ زیادتی کی گئی ہوگی تو ہم اس کے جواب دے ہوں گے. جھوٹ کا سہارا آپ کب تک لیں گے؟ اپنی ٹویٹس آپ کب تک ڈیلیٹ کرتے رہیں گے؟ پنجابی میں جو دوبارہ کہتا ہوں, اپنا تھوکا آپ کب تک چاٹتے رہیں گے؟ فٹ ان ماؤتھ سچویشن آپ کب تک کرتے رہیں گے؟ I am going to address the foreigners as well. All those people who are living in Pakistan and who understand English, I am going to address them as well. The state is responsible. The country knows what to do. We are going to protect our institutions and installations, but we are not going to let go of the human rights, and we are going to follow whatever is written in the UN Declaration of Human Rights as well. Now I'm going to talk to the Pakistanis who are abroad, especially the doctors.
kindly have a dialogue with us. We are ready to answer all your questions, starting from the Zilla Shah case to the ninth events. And if you think that it was police or some other department or some other agency which attacked its own installations, then kindly, sir, you need to recheck your views and you need to recheck your facts. And we are ready to answer those. Now I give the mic to Lady SSP, and after that, ہمارے جیل خانہ جات کے IG صاحب آپ کو بتائیں گے. اس کے بعد جو سوال آپ نے اس ٹاپک کے متعلقہ پوچھنا ہے یا 9 مئی کے اندر اس وقت پولیس کہاں تھی پوچھنا ہے, ہم اس کا جواب آپ کو دیں گے. اوور ٹو ڈاکٹر انوش جی. جی, اس وقت پورے پنجاب میں 13 جو ہے وہ لاہور میں موجود ہیں خواتین جو اریسٹ ہوئی ہیں, اور 2 جو ہے وہ پنڈی میں ہیں. ہمارے پاس پوری لسٹ موجود ہے, میں آپ سے نام بھی شیئر کر دیتی ہوں. طیبہ ہے, صنم ہے, مریم, عالیہ, صبوحی, خدیجہ, ہما, خلت, ارم, ممتاز, عائشہ, مہم, اور ڈاکٹر یاسمین راشد جوڈیشل ہیں. جو جوڈیشل ہو چکی ہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد سے ملاقات کروائی جا رہی ہے. ان کو ہفتے میں 1 دفعہ ملنے کی اجازت ہے, لیکن جن لوگوں کی ID پریڈ پہ بند کیا گیا ہے, ان کو لا پرمٹ نہیں کرتا کہ ان سے کوئی بھی آ کر ملاقات کرے, تو اس لیے ان کی ملاقات نہیں کرائی جا رہی ہے. بیکاز دس واز دا فریکوینٹ کوشچن وچ واز بینگ آسڈ, تو اس لیے قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے. جہاں تک ان کی یہ بات تھی کہ ان کو مس ٹریٹ کیا جا رہا ہے, آئی ہیو بن دیئر, میں ان کو کل جا کے ملی ہوں, جیل کے اندر جا کے ملی ہوں. اور ایک تو یہ پریمیسز بالکل سیکیور ہے, ڈبل گیٹڈ ہے. وہ ایک گیٹ سے جب انٹر ہوتے ہیں, پچھلا بند ہوتا ہے تو اگلا گیٹ کھلتا ہے, اس کے بعد فیمیل کی انٹری ہوتی ہے. میلز کین ناٹ انٹر دیٹ پریمیسز, ایک آدمی وہاں پہ جا ہی نہیں سکتا ہے. تو اس قسم کے جو بھی ایک بیہودہ قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں اور ٹویٹس کی جا رہی ہیں, دس از ٹوٹلی انکالڈ فار. اور اس کے بعد میں نے جس کے بارے میں زیادہ, خدیجہ شاہ کے بارے میں پیپل ور ویری کنسرنڈ, میں نے اس سے ملا ہے. اس کو کوئی دمے کی پرابلم ہے وہ کہہ رہی تھی, اور اس کو صرف سانس کا ایشو ہو رہا تھا. وہ میڈیسن اس کو دے دی گئی ہے, شی از جسٹ الرجک. اور ایک خاتون جو عفت نام کی ہے, اس کو اسکن کا ایشو تھا, اسکن آئنٹمنٹ دے دی گئی ہے. وہاں پہ لیڈی ڈاکٹرز موجود ہیں, اسپیشلسٹ ڈاکٹرز موجود ہیں, گائنیکالوجسٹ موجود ہیں, لیڈی ہیلتھ ورکرز موجود ہیں, اس کے علاوہ سائیکالوجسٹ موجود ہیں. تو اس طرح کی کوئی جو مس ٹریٹمنٹ, اس کے اگر آپ اس کے علاوہ یہ کپڑوں کی بات بھی کی, ان کو کپڑے گھر سے منگوا کے دیے گئے ہیں, اور اس کی لسٹ موجود ہے وہاں پہ ان کے سگنیچرز کے ساتھ, اور جو میڈیسن دی گئی ہیں وہ بھی ان کے سگنیچرز کے ساتھ موجود ہیں وہاں پر. اس قسم کی بات کی کہ مس ٹریٹ کیا جا رہا ہے, یا ان کو کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں دی جا رہی ہے, یا یہ کہ ان کو کوئی کسی بھی چیز سے ڈینائی کیا جا رہا ہے, دس از ٹوٹلی رانگ. بٹ ایز وردی IGP سیڈ, یس وی کی ناٹ گیو دیم ایئر کنڈیشنز انوائرمنٹ, اور اس طرح کی ان کو فیسلٹی جو گھر میں ہوتی ہے وہ تو آبویسلی نہیں مل سکتی ہے. سیکنڈلی آئی ووڈ لائک ٹو مینشن, وہاں پہ ان کے علاوہ 140 خواتین موجود تھیں, اور وہ بھی اتنی ہی ان سب کے ساتھ وہی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے, اور ہم کسی کو بھی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں دے سکتے. لا از اکول فار ایوری ون, اینڈ یس دے بروک دا لا اینڈ دے ہیو ٹو سی دا کانسیکوینسز. اور جو لا کا کورس ہے, اٹ ول ٹیک اٹس اون کورس. سو اس میں اگر یہ کہا جائے کہ مس ٹریٹمنٹ نہیں, اور میڈیکل پرابلم کے لیے اگر کوئی ایمرجنسی خدا نخواستہ کسی کو ہوتی ہے, the jails are well equipped with the ambulances, اور وہاں پہ ان کو فوری ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں شفٹ کر دیا جائے گا اگر کوئی ایسی کوئی انکالڈ فار سچویشن آتی ہے. میں نے کیٹیگوریکلی ایک خاتون سے خود پوچھا ہے, کسی کو کوئی بھی پرابلم ہو, وہ 10 خواتین نہیں, وہ 150 خواتین ہمارے لیے اتنی ہی امپورٹنٹ ہے. صرف 10 خواتین کے بارے میں سوال کرنا مناسب نہیں ہے. اگر آپ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے ساری پاکستانی خواتین کے متعلق اگر آپ لوگ کنسرنڈ ہیں تو ان 140 کے بارے میں بھی پوچھیں. اور میں ان 140 کے علاوہ 150 جو پوری بنتی ہے ان سب کو ملی ہوں, ان سب سے پوچھا ہے. وہاں پر یہ فیسلٹی بھی ہے کہ ٹاڈلر جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں, ایک جو وہاں پہ قیدی تھی اس کے ساتھ وہ بھی موجود تھے. سو 150 خواتین کے لیے جو ایک انسانی بنیادی حقوق کے تحت جو فیسلٹیز ہونی چاہیے وہ ان سب کو پرووائڈ کی جا رہی ہیں. تھینک یو جی, بہت شکریہ. ہاں, اس کے علاوہ جو خواتین وہاں پہ جیل پہ جا کے بیل ہو چکی ہے وہ اپنے گھروں کو پہنچ چکی ہیں, ان سے جو چاہے جہاں چاہے جا کے انٹرویو کر سکتا ہے. IG جیل خانہ جات بھی موجود ہے. میرے خیال سے ہم آپ کے سوالوں کی طرف آتے ہیں, سو دیٹ وی کین جسٹ آنسر دا کوسچن دیٹ یو وانٹ ٹو آسک. جی, عمران کا ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اس کے بعد جو پنجاب پولیس یا پنجاب گورنمنٹ صفائیوں میں لگ جاتی ہے, پنجاب پولیس پر لوگ اس بات کیوں نہیں کرتے, اس کی کیا وجہ ہے؟ جی, سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ آپ کے سوال کا ریاضوان صاحب. بیسیکلی بات یہ ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل ایشو بنایا جا رہا ہے, اپنے ملک کی انسلٹ کی جا رہی ہے, اینڈ دیٹس وائی آئی ایم ایڈریسنگ دس کوشچن. اور میں بار بار انگریزی زبان میں بھی اس پہ سے جواب دے رہا ہوں, بیکاز دیر آر فارنرز لیونگ ان دس کنٹری اینڈ دیر آر پاکستانیز ہو آر لیونگ ابراڈ, جن کو یہ پتہ چلنا ضروری ہے, who must know that we are following all the instructions and all the laws of this country.
ہمیں جواب دینا اس وجہ سے ضروری ہے کہ ان جھوٹوں کا جواب دینا آپ کے سچے میڈیا کے ذریعے ضروری ہے. اٹ از ٹائم فار دا پولیس ڈپارٹمنٹ, فار دا جیلز اینڈ ایوری بڈی ایلس ٹو اسٹینڈ اپ. ڈپٹی کمشنر صاحبہ خود تشریف لے کے گئی ہیں اور ان لوگوں سے ملی ہیں. ہم اس وجہ سے جواب دے رہے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا کے بدمست ہاتھی نیشنل میڈیا کو اوورٹیک کرنے کی جھوٹ کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں اور اس کا جواب دینا ضروری ہے. جی نیکسٹ کوشچن. سب کے سوال باری باری. جی پہلے سوال مثال کے طور پر یہ والی پوسٹ ہے, یہ ایک عربک کے نام سے جعلی اوبیسلی عبداللہ العبادی کے نام سے کی گئی ہے. آلریڈی اس کے لیے ایف آئی اے میں ٹیک اپ کر لیا گیا ہے, ان کو آئیڈینٹیفائی اکاؤنٹس کر رہے ہیں اور پھر لازم بات ہے ود پروفز ود آئی پی ایڈریسز کے خلاف کارروائی ایف آئی اے کر رہی ہے. جی خواتین کو آج اے ٹی سی عدالت میں تین خواتین کو پیش کیا گیا, اس کے ساتھ لیڈیز پولیس بھی تھی. اب خواتین کے چہروں پر شاپر پلاسٹک کے پہنائے گئے اور ساتھ میں جو خواتین ہیں انہوں نے اسکارف اور ماسک پہنا ہوا, کیا ان کے لیے نہیں ہو سکتا تھا؟ جی میں بتاتا ہوں, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ان کے اوپر ان کے جو کپڑا پہنانا ضروری ہوتا ہے. آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ایس ایس پی صاحب نے آپ کو بتایا, ایس ایس پی صاحبہ نے, انہوں نے آپ کو بڑا واضح بتایا کہ ان کو جو ہے ان کی تصاویر, کچھ خواتین کی تصاویر مشہور ہونے کی وجہ سے ٹی وی پہ چل چکی, باقی کسی سے ملاقات بھی اس وجہ سے نہیں ہو سکتی کیونکہ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کا یہی پروسیس ہوتا ہے. جی 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 ہماری خواتین زیادہ تر پرسکون اور پرامن ہوتی ہیں. آپ نے جن خواتین کو پکڑا ان کی کوئی ویڈیو آڈیو ایسی ہے جو آپ دکھا سکتے ہیں جس میں یہ توڑ پھوڑ کر رہی ہو, جلاؤ گراؤ کر رہی ہو, یا صرف نانے لگانے میں آپ نے نگرتا؟ جی بالکل ٹھیک آپ نے سوال پوچھا ہے, بہت اچھا سوال پوچھا ہے. دیر آر 4 different types of cases. دیر آر 4 مختلف قسم کے کیسز ہیں. ایک وہ جو لوکل رستے روکے گئے, پتھراؤ کیا گیا, وہ اے ٹی سی کے کیسز نہیں بنے. وہ کیسز جن کے اندر پولیس اسٹیشنوں پہ حملے ہوئے, گاڑیوں کو آگ لگائی گئی, پیٹرول بم استعمال کیا گیا, سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گا, وہ دوسرے قسم کے کیسز ہیں. آرمی کے اوپر انسٹالیشنز کے اوپر حملے, وہ تیسرے, اور آگ لگائی گئی, تیسرے قسم کے کیسز ہیں. اور چوتھے وہ ہیں جن کے اندر آفیشل سیکریٹس ایکٹ لگا ہے, اس کے اندر ہے. خواتین کی ویڈیوز بھی موجود ہیں, آڈیوز بھی موجود ہیں, واٹس ایپ گروپ بھی موجود ہے. اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ پیٹرول بم بنا کر دینے والے بھی جو خواتین ہیں, اور یہاں تک کہ ان کی وہ کالز بھی ٹریسڈ ہیں اور وہ واٹس ایپ گروپ پہ بھی ٹریسڈ ہیں جنہوں نے ان کو بلا کے کہا ہے کہ اندر جاؤ. اور جو اندر گئی ہیں ان کے لیے اسی طرح قانون لگے گا. لیکن یاد رکھیے گا آپ کے سوال کے جواب میں, وہ ہے کامن جو ہماری انٹینٹ ہوتی ہے, 109 ہوتی ہے, انٹینشن ہوتی ہے, جس کے ذریعے سارے اکٹھے جاتے ہیں. مثال کے طور پر 5 بندے جاتے ہیں اور ایک فائر مارتا ہے, ایک للکارا دیتا ہے, ایک اس کو لے کر جاتا ہے, ایک بازو پکڑتا ہے, تو وہ اکٹھے ہی چارج ہوتے ہیں. جی نیکسٹ کوشچن. جی کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ یہ جو آپ کی لسٹیں ہیں, یہ جو لوگ ان میں انوالو تھے, یہ کب تک لسٹ کمپلیٹ ہوگی کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. رات کو وہ گھروں میں جاتے ہیں اور پورے علاقے کو جو ہے خوف اور آپ کے خلاف. بالکل آپ کا اچھا سوال ہے کہ لسٹیں کیا ہے اور کیسے بنی. میں نے آپ کو عرض کیا, یہ لسٹوں میں جو لوگوں کا نام کیسے شامل کیا گیا اور کیسے ریڈ ہوئی. اور میں یہ بھی چاہوں گا آپ پوچھیں کہ پولیس اس دن کیا کر رہی تھی, ٹھیک ہے, 9 مئی کو. لہٰذا پہلی بات تو یاد رکھیے گا, لوگ موقع سے گرفتار ہوئے, ان کی ویڈیو ہے. دوسری بات, لوگوں نے خود اپلوڈ کیے, بڑے فخر کے ساتھ کہ ہم نے یہ کر لیا ہے. نمبر 3 بات, سیف سٹی کے کیمراز کے اندر آئے, ان کے نمبر پلیٹیں آئیں, ان کے نمبر پلیٹوں سے ویریفائی کیا, ان کے چہرے آئے, نادرا سے ویریفائی کیا گیا, اور 300 پوائنٹ سینسٹائزیشن کے ذریعے ان کو مکمل طور پہ ویریفائی کر کے کیا گیا. نمبر 4 واٹس ایپ گروپس کے ذریعے آئے. نمبر 5 ان کے اپنے جو انفارمیشن تھی, جو ہم نے بندے پکڑے ان کے انٹیروگیشن میں ثابت ہوئے. نمبر 6 تمام بندے جو گرفتار ہوئے انہوں نے اپنے دوسرے ساتھیوں کو بتایا. ہیومن انٹیلیجنس ایک بہت امپورٹنٹ پاکستان میں چیز ہے. اس کے بعد چیف منسٹر صاحب پنجاب نے پرائم منسٹر کے حکامات کے اوپر کہا کہ کوئی بے گناہ بندہ ہم اس کو جوڈیشل ایسے بلا وجہ نہیں کریں گے. ہم نے بہت کلیئرلی کیٹیگوریکلی ایس ایس پی سی ٹی ڈی, ایس ایس پی سی آئی اے, اور ہر جگہ ہر جو ہماری رینج تھی اس کے اندر سی ٹی ڈی اور سی آئی اے نے اس کو, سی ٹی ڈی اور ہماری اسپیشل برانچ نے اس کو ویریفائی کیا. یہ لسٹیں مکمل ہیں. اب اگر کوئی خوف کی فضا میں رہتا ہے اور وہ اس وقت شادرہ میں موجود اپنا ٹیلی ویژن پہ ہم ٹی وی کا ڈرامہ یا کسی اور چینل کا جیو کا دیکھ رہا تھا, ایئر وائی کا, اس کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو شخص وہاں پہ موجود تھا, آگے لگوا رہا تھا اور ملک سے باہر بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے, اس کو ضرور خوف کی فضا ہونی چاہیے اس کے اوپر, کیونکہ اس نے ملک کے ساتھ وہ کیا ہے جو طالبان اور بلوچ لبرل آرمی لبریشن آرمی کرتی رہی ہے. جی جی سائی صاحب, سائی ساروں سے باری باری. جی سائی صاحب. جی
کسی کا بزنس تھا, کسی کا کوئی اور کاروبار تھا. تو دوسرا ان ویڈیوز کی مدد سے آپ ملزمان کو تو پکڑ رہے ہیں. آپ نے یہ بھی دیکھا تھا کہ پولیس جو تھی لبرٹی سے لے کے جناح ہاؤس تک کہیں نظر ہی نہیں آئی اور 5 گھنٹے وہاں پہ رہی. کیا ان افسران کے خلاف بھی ایکشن لے رہے ہیں؟ جناب 2 سوال ہیں, لسٹیں کتنی ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے, تھینک یو ویری مچ علی سائی صاحب. لسٹ ایسے ہے کہ جس میں ہماری مختلف ایجنسیز نے اپنے اپنے کیمرہ سسٹم, کیونکہ کینٹ کے اندر اور کیمراز بھی لگے ہوئے تھے, ان سے ویریفائی کیا, سی ٹی ڈی نے کیا, اسپیشل برانچ نے کیا, ہم نے سوشل میڈیا لسٹوں کے ذریعے کیا. لہذا یہ انٹینسٹی ان کے جرم کی بڑھتی گئی. کور کمانڈر ہاؤس کے اندر یا آرمی اسٹیبلشمنٹس کے اندر جو لوگ گئے یا جنہوں نے اندر جا کے جلاؤ گراؤ کیا یا توڑ پھوڑ کی یا چیزیں چوری کی, آفیشل سیکریٹ ایکٹ ان کے اوپر لگے گا. یہ لسٹیں بالکل مکمل ہیں, ان کے اوپر کارروائی ہو رہی ہے. لازمی بات ہے ان کی جیو فینسنگ بھی ہم نے کی. جیو فینسنگ میں ضرور بہت سارے صحافی بھی ساتھ چل رہے تھے, وہ آئے اور ہم نے اس کے بعد ایک کمیٹی بھی بنائی اور اس کنفیوژن کو دور بھی کیا. اب آپ کا سوال ہے, ذرا کائنڈلی بہت غور سے سنیے گا. آئی ووڈ لائک ایوری بڈی ٹو پے اٹینشن ٹو وٹ آئی ایم گوئنگ ٹو سے, اور وٹ ایور آئی ایم گوئنگ ٹو سے ول بی فالوڈ بائی بریفنگ فار یو. آپ کو ہم پریزنٹیشن بھی دیں گے اور وہ پریزنٹیشن ہمارے پاس ابھی ود فگرز اور تصاویر کے ہمارے پاس موجود ہے. اور آئی واز ایکسپیکٹنگ دس کوشچن, تھینک یو ویری مچ فار آسکنگ دیٹ. کیونکہ یہ کہا گیا, جھوٹوں نے یہ کہا کہ آئی جی کے گلو بٹوں نے جا کے آگ لگائی, ویڈیو موجود ہے دیکھ لیجئے گا. پھر کہا گیا انٹیلیجنس ایجنسیوں نے یہ کیا, پھر کہا گیا فلاں نے یہ کیا. پولیس کدھر تھی؟ پولیس نے یہ ہونے کیوں دیا؟ اکٹھے ہونے کا حکم ان کو ملا, وی ور ٹیکن بائی سرپرائز. 3 بجے وہ اکٹھے ہو رہے ہیں, 3:07 پہ ہماری ایس پی گلبرگ وہاں موقع پہ پہنچ رہی ہیں. تصاویر آپ کو دکھاتے جائیں گے. لبرٹی سے 4 بجے نکلتے ہیں, 4:16 پہ یہ لوگ, تصویر آپ کے ٹی وی سکرین پہ بھی چل رہی ہیں, 4:16 کے اوپر حفیظ سینٹر کراس کرتے ہیں. پولیس کدھر تھی؟ پولیس وکلا کی ریلی کے لیے, یہ تصاویر دیکھ لیجئے, سیف سٹی کی ایپس صرف تصاویر نہیں ہے, ریکارڈنگز موجود ہیں ہمارے پاس. یہ وہ تصویر ہے جو دکھاتی ہے کہ پولیس زمان بار کے بعد کتنے بجے نکلی, کتنے بجے پہنچی. کائنڈلی دیکھ لیجئے, اس کے اوپر ٹائمنگ دیجئے, 3:02, 19 منٹ, 30 منٹ, 39 منٹس, یعنی 39 منٹ اور 51 منٹ, 3:51. دس از ویئر پولیس واز, دس از ویئر دا ڈی آئی جی آپس واز, جن کی انہوں نے آنکھ پھاڑی ہے. دس از ویئر دی ایس ایس پی آپریشن اینڈ ایس پی کینٹ ور, دس از ویئر ایس ایچ او نارتھ کینٹ واز. یہاں پہ وہ موجود تھے. جو ہی ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ اس طرح بڑھتے ہیں تو پولیس کی انگیجمنٹ 4:34 پہ ختم کر دی جاتی ہے. تصاویر ٹی وی کے اوپر بھی ہم آپ سے شیئر بھی کریں گے. 4 بجے ہماری انٹیلیجنس ایجنسی ہمیں رپورٹ کر دیتی ہیں, ہمارے ایس پی صاحبان ہمیں بتاتے ہیں. امیڈیٹلی ایس پی کینٹ رش ٹو شیرپا برج, ایس ایچ او نارتھ کینٹ رش ٹو دا جناح ہاؤس, وہاں پہنچتا ہے. اور ایس ایچ او ہماری جو لیڈی ایس ایچ او ہیں جن کو انہوں نے مارا ہے, جو آج خواتین کی عزت کی بات کرتے ہیں, انہوں نے لیڈی ایس ایچ او کو وہاں پہ جو ان کے ساتھ زیادتی کی ہے وہ پیچھے ناگی روڈ کی طرف چلی جاتی ہیں. یہ تصاویر, یہ ویڈیوز تمام اویلیبل ہیں. یہ 4:44-49 پہ 4:39 کے اوپر یہ پہنچتے ہیں. یہ کائنڈلی, یہ میں نے ایرو لگایا ہوا, ذرا غور سے اس کو فوکس کیجیے گا. نیچے ٹرین روکتے ہیں, اس کو آگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں. 1500 کے قریب بندے 5 بجے برج کراس کر رہے ہیں. یہ تصاویر موجود ہیں, کائنڈلی اپنے میڈیا پہ ضرور دکھائیے گا, فوکس کر کے دکھائیے گا, میری بات پوری سنیے گا. 5:15 پہ یہ پہنچتے ہیں. اس جگہ پہ ایس پی کینٹ ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں, ایس پی کینٹ کو یہ مارتے ہیں, اس کو سکین کروانے پڑتے ہیں اپنے جا کے. 5:15 کے اوپر یہ کور کمانڈر ہاؤس پہنچتے ہیں اور یہاں پہ جا کے یہ توڑ پھوڑ شروع کرتے ہیں. پہلے خواتین پہنچتی ہیں اور وہاں پہ جا کے ایس ایچ او نارتھ کینٹ اور وہ بدتمیزیاں شروع کرتی ہیں اور پھر ٹیلی فون کرتی ہیں. تمام ٹیلی فون ان خواتین کو میں بتانا چاہتا ہوں, ان کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے. اور وہ جا کے وہاں پہ توڑ پھوڑ شروع کرتے ہیں کیونکہ روڈ بلاک ہو جاتی ہیں, جس کا یہ تمام ویب کے اوپر ڈیٹا موجود ہے. یہ سیف سٹی کا ریکارڈ ہے, یہ دیکھ لیجئے کہاں سے انہوں نے روڈیں بلاک کی تھیں. ان کو بڑے غور سے دیکھیے, جس وجہ سے پولیس فورس نہیں پہنچتی. پولیس اتنے بجے 5:24 پہ وہاں سے رش کرتی ہے تمام جگہوں سے. 5:37 پہ سی سی پی او خود وہاں پہ کراس کر کے پہنچتا ہے. سی سی پی او کا گھر ساتھ ہے, ان کی بوڑھی ماں باپ, ان کی بیٹیاں اور ان کے بچے بھی وہاں رہ رہے ہیں اور ان کو بھی وہاں پہنچنے پہ اپارٹ فرام ڈیوٹی بھی دلچسپی ہے. 5:45 اور 6 o'clock پہ وہاں پہنچتے ہیں. انہوں نے پتھراؤ شروع کر دیا ہوتا ہے اور تمام تصاویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. ان دا مین ٹائم دے کیپ گیدرنگ ایٹ دی لبرٹی چوک, اور وہاں پہ انہوں نے وہ 43 ٹیلی فون نمبرز وہ جاتے ہیں اور وہ پہلے جناح ہاؤس میں آگ لگاتے ہیں, قوم کے اثاثے کو تباہ کرتے ہیں, قوم کو ذلیل کرواتے ہیں. دے انسلٹڈ دا نیشن. اور اس کے بعد وہ جاتے ہیں وہی 43 بندے جو بلوچ لبریشن آرمی کا اگلا ٹارگٹ تھا, ہمارا عسکری پلازا, اس میں جا کے عسکری بینک کو آگ لگاتے ہیں, اس پلازے کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ وہ 65 بندے ہیں جو پولیس والے اس دن زخمی ہوئے, جن میں وہ ڈی آئی جی ہے جس کو ابھی تک اسپتال میں پہنچا اور ابھی تک ریٹنا اس کا صحیح نہیں ہوا. یہ وہ حملے ہیں جو انہوں نے کیے ہیں, جس کی وجہ سے یہ آپریشن ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ خوف و ہراس کی فضا پھیلائی جا رہی ہے. سو اٹ واز, ریمبر دیٹ, پلیز لسن ٹو دس سینٹینس. اس سینٹینس پہ غور کیجئے گا. اٹ واز ناٹ اے اسپونٹینیس رسپانس,
It was not a spontaneous response. It was the culmination of ending of something which was already planned, and we are going to prove that in the court of law. जी आगे जी कतला साहब ऐसी मुल्ज़िम को पकड़े जाती है, मुल्ज़िम नहीं पकड़ा जाता है, इसकी जगह उसके भाई या वालिद को पकड़ लेती है। क्या कानून ये कहता है कि मुल्ज़िम की जगह उसके भाई और वालिद को पकड़ सकते हैं? 200 अगर कोई इश्तिहारी है 216 की कार्रवाई है, एक्यूज भागा 212 की कार्रवाई है, पुलिस को अपनी कार्रवाई पूरी करनी चाहिए। हाँ, अलबत्ता ये बात जरूर देखनी चाहिए कि कहीं भी ह्यूमन राइट वायलेशन इस किस्म की होती है जब इसको पुलिस वाले कहते हैं विग में पकड़ के लेकर आ गए, इन केसेस में हमें इसमें से जरूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव गॉट हंड्रेड्स ऑफ एस्टैब्लिश्ड टारगेट्स। जी जनाब, ये मेरे पे इल्जाम लग रहा है, ये मैं सच बता रहा हूं जी, मैंने तो कोई इल्जाम नहीं लगाया, मैं तो सच फिगर तस्वीरों के साथ दिया जी। इल्जाम हम पे लगा जी। पहले सवाल का जवाब दे दें, पहले सवाल का जवाब दे दूं, फिर उसके बाद दूसरा सवाल आपसे ही पूछूंगा। तमाम चीजें अदालत में पेश की जाएंगी। अगर किसी का यह ख्याल है कि एंड आई वांट टू एड्रेस अगेन, आई एम गोइंग टू टेल यू दैट व्हाटएवर द इज बीइंग डिसाइडेड बाय द कोर्ट्स which will be headed by army officers, उसकी भी अपील का हक सिविल कोर्ट्स के पास होगा। ये तमाम चीजें अदालत में जाके हम पेश करेंगे और अदालत में इसको फेस करेंगे। जिसने जुडिशियल कमीशन बनाना है वो बनाए, हम हर जुडिशियल कमीशन में जाने के लिए तैयार हैं। उस तरह जिस तरह मैंने कहा था, मैं और मेरी फोर्स, ऑल ऑफ द पुलिस इज रेडी टू फेस एनी जुडिशियल कमीशन जिसमें आप साबित कर दें कि हमने कहा था कि लोगों पे गोली चले और जवाब में वो गोली चलाएं और जमान पाक के बाद हंगामा हो। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी इसी फोर्स ने जमान पाक को क्लियर कर दिया, जाके देख लीजिए। आज आपके साथ लेके चलते हैं। दूसरा सवाल पूछिए। जिस तरह आपने कुछ वीडियोस और क्लिप्स दिखाए, क्या उस्मान डार के घर में जो पुलिस घुसी और वहां पर खातून के साथ बदमज़गी हुई, क्या वो भी फेक है? और जिस तरह वो राहत बिक्री के बारे में खातून ने दुपट्टा फेंका, उसको पुलिस की सीट में की, क्या वो वीडियो क्लिप है? जी जनाब, जो उस्मान डार साहब के घर की वीडियो आती है उसके ऊपर जब वो इंक्वायरी कराना चाहे हम हाजिर हैं। और जो लड़की चादर और चार दीवारी का दावा करने के बाद अपनी चार दीवारी से बाहर आके चादर फेंक के गालियां निकालती है पुलिस वालों को, और उसके प्लानिंग होती है और उसके व्हाट्सएप ग्रुप में उसका लिखा हुआ है उस खातून की क्या प्लानिंग होती है, और वो नेशनल एसेट्स के ऊपर हमला करती है और आपको कौम को जलील करती है। तो उसके बाद अगर कुछ है वो खातून तशरीफ लाएं, हम इंशाअल्लाह ताला मैं खुद बैठ के अपने किसी पुलिस अफसर से, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट सर, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, जिस पुलिस अफसर से आप पंजाब पुलिस के कहेंगे मैं इंक्वायरी कराऊंगा। जी जनाब। अच्छा सर ये बताइएगा, आपने कहा कि पुलिस सिर्फ उन अफराद को गिरफ्तार कर रही है जिनकी लिस्टें बनी हुई हैं। लिस्टों से हटकर हर थाने की पुलिस जो है वो आम शहरियों को जो उठा के थानों में ले जा रही है, उसके बाद भारी नजराना लेकर उनको छोड़ दिया जाता है। अच्छा पहली बात तो आ जाए, इस पे आते हैं, इसी बात पे आते हैं दोनों जी इसी में आप बाद में ऐड कर दीजिएगा, होता आपके जवाब में मैं अपने जवाब में खुद ऐड कर दूं, ठीक है ना? हाँ जी, ऐड को सब्ट्रैक्ट पहले कर देंगे फिर ऐड भी कीजिएगा। पहली बात जनाब, पहली बात लिस्टों के फाइनलाइज के साथ साथ नई चीज किस तरह आ रही है। जियो फेंसिंग जब हमने शुरू की तो पहले 2 कंपनीज के आए, उसके बाद बाकी मोबाइल कंपनीज के आए, लिहाजा लिस्ट में इजाफा हुआ। इसके बाद नादरा में आज भी डेटा जाता है और उसके बाद शनाख्त वहां से भी होती है। इट टेक्स सम टाइम। इसके बाद तीसरी बात कि इसके अंदर जो बंदे पकड़े जाते हैं वो उनके मोबाइल फोन्स भी बरामद होते हैं, उससे जो चीजें नहीं आती हैं वो भी पता चलता है। जिसने नजराना देके छोड़ा है 1787 कंप्लेंट्स आया है, संडे को भी आपका आईजी आके यहां बैठता है, उसका जवाब देने के लिए तैयार है। जनाब जो ऐड करना चाहें करें। कारकुन है उनके घरों में रेडियो के नाम जो है लिस्टों में है या नहीं है, और जियो वैक्सीन में जो नंबर वगैरह आए हैं। आपको हैरत होगी, आपको हैरत होगी कि अभी आपको शायद अंदाजा भी ना हो कि इस टाइम पे हमारे पास 54 एंटी टेररिस्ट एटीसी के केसेस हैं। काइंडली नोट कर लीजिए 3 किस्म के केसेस हैं। एक वो जो आर्मी एस्टैब्लिशमेंट्स के ऊपर हुए हमले जो कि प्लान थे, जो कि साबित हुआ कि प्लान थे। नंबर 2 वो जो कि पुलिस स्टेशनों पे पुलिस की गाड़ियों को जो आपके टैक्सों के पैसे से आई थी उनको जलाए गए एटीसी के केसेस हैं। तीसरे वो जहां पे रोड ब्लॉक हुआ। अगर इंसाफ देने की बात है, पुलिस ने जल्दबाजी में बहुत सारी एटीसी के एटी एक्ट लगाया, एंटी टेररिस्ट एक्ट, जो हमने डिलीट भी किया। लिहाजा किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। हां बिल्कुल ये बात ठीक है कि जो शख्स वहां गया होगा उसने बचना नहीं। हां मैं आपको बता दूं, मेरे बहुत प्यारे प्यारे दोस्तों के बहुत सारे लोग, पुलिस अफसरों के बच्चे और भांजे भांजियां भी गिरफ्तार हो चुके हैं और उनके साथ भी हमने वही प्रोसेस किया है जो बाकियों के साथ किया है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो चुका। जी जी जनाब एक सेकंड इसके बाद आप जी। जो हमारी लिस्ट बनी है उसमें ए पार्टी जो है वो तो आपने पकड़ लेकिन ये जो बी पार्टी आपने बना दी है उसकी वजह से लोग बड़े परेशान। और बी पार्टी क्या है
کہ میں نے کسی کو کال کی ہے, وہ بندہ اس میں انوالو تھا یا اس کا کوئی ڈر تھا, ہمیں بھی لے کہ اس کا پتہ دے دو. نہیں, کالز پہ نہیں, آپ کی بات میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں طریقہ کار. واٹس ایپ گروپس کے اوپر تمام دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا ہے, اس کے حساب سے پوچھا بھی جا رہا ہے. بعض اس میں ہائی پروفائل ٹارگیٹس ہیں, یہاں تک کہ کہا گیا, جھوٹ بولا گیا, مجھے وہ ویڈیو تصویر لانی یاد نہیں رہی, کہ ایک جو مور جس نے چوری کیا تھا اس کو مار مار کے پولیس نے مار دیا ہے. ہم نے اسی رات اس کی وہی ویڈیو دی کہ الحمدللہ وہ زندہ ہے. ہاں البتہ یہ بڑے فخر کی بات ہے اگر کسی نے آرمی ہاؤس کے اندر گھس کے یونیفارمز خراب کیے, جھنڈے جلائے, اگر جن لوگوں کے لیے فخر کی بات ہے تو ان کے لیے قانون انتہائی سختی سے کام کرتا رہے گا. جی جناب بابا. بالکل, آپ غیر سرکاری آبزرور ہیں, جو خواتین ریلیز ہو کے جا چکی ہیں, جو بیل پر ہیں, جا کے ان سے پوچھ لیجئے کیا وہاں پہ ڈاکٹر اویلیبل تھی, کیا وہاں مردوں کے ساتھ رکھا گیا, کیا کسی کے جسم پہ کٹ لگائے گئے خدا نہ خواستہ, یا ہاں ان سے یہ بھی ضرور پوچھیے گا کہ یہ چیک ماڈل جو پتہ نہیں کتنے سال پہلے جا چکی ہے یہ وہاں موجود تھی کہ نہیں. آپ ہیں, آپ کے سامنے ہم پیش ہو چکے ہیں. جی جناب, جناب میں سب کے سوال دے کے جواب دوں. جی بالکل, جیو فینسنگ کا بالکل ٹھیک ہے. جی اچھا, میرا نہیں خیال. اچھا, جیو فینسنگ نے بتایا 7 سٹیجز ہے. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, دیر آر 7 stages of these lists to be formulated because these are being finalized with the help of the counter-terrorism department, the special branch, and with the help of NADRA and IB record. Kindly یہ نوٹ کر لیجئے, یہ ویڈیوز کے ذریعے, ان کے نمبروں کے ذریعے, ان کی جیو فینسنگ کے ذریعے, ان کی اپنی پوسٹ کے ذریعے, ان کے واٹس ایپ گروپ کے ذریعے, ان کی وہاں موجودگی کے ذریعے جو موقع پہ گرفتار ہوئے, یا ہیومن انٹیلیجنس کے ذریعے. اس میں ڈیفینیٹلی کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے اس لسٹ میں آیا ہو, اور صافی بہت سارے آئے ہیں جس کے لیے ہم نے اس بات کمیٹی بھی بنائی ہے اور اس کو ہم نے ساتھ ساتھ کلیئر کیا ہے. جی نیکسٹ کوشچن. آج جے آئی ٹی کی طرف سے عمران خان کو طلب کیا گیا تھا, وہ پیش ہے, اب ان کی گرفتاری کے لیے ہر بندے کو اس کی صفائی کا موقع ملنا چاہیے. اس کا ایک لیگل پروسیس ہے, ایک نوٹس ہوتا ہے, پھر دوسرا ہوتا ہے. وہ یہ آپ کامران عادل صاحب انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کیس کے لیے آئیں گے. تھینک یو ویری مچ. آپ نے مجھ سے وہ سوال نہیں پوچھا, میں ختم نہیں کر رہا, میں ختم نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں تھینک یو ویری مچ. آپ نے بھی اس کے انویسٹیگیٹو لنکس نہیں پوچھے, اس کا ہم جواب آپ کو دیتے ہیں. جی صوبے پنجاب میں بڑا جلاؤ گراؤ پچھڑاؤ ہوا, اور یہاں پر کے لوگوں کے گھروں کو بھی جلایا گیا, پکڑاؤ بھی کیا گیا. اس میں زیادہ تعداد جو تھی وہ نوجوانوں کی تھی. ان کے والدین کے لیے کیا میسج دیں گے کہ جب یہ گھر سے نکلے ڈنڈے سوٹے لے کر, ان کے گھر والوں کو نہیں پتا تھا, اگر نہیں پتا تھا تو کیا ان کے گھر والوں کو میسج دینا چاہتے ہیں؟ میں نے پہلے جب یہ میسج بنایا تو آپ نے اس کی میم بنائی, آپ کا بہت شکریہ. لہذا اگلی میم کے لیے تیار ہو جائیں, اور آئی ایم پراؤڈ آف دیٹ. میرے سوال کا جواب دینے دیجیے گا سر. ایک سیکنڈ, لیٹ می پلیز کمپلیٹ دیٹ. جی یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. ہم نے یہاں تک کوشش کی, یہاں کے دا پولیس ڈپارٹمنٹ رائٹ کے کریکٹر ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ جو آپ سب کا بنتا ہے, اس میں اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہو پہلے, اس کے لیے ڈی پی او اور آر پی او کی کمیٹی بن کے اس کا ازالہ کرے تاکہ آپ کے باہر کے ویزے لگ سکیں. لیکن اگر آپ ٹیررزم کے کیسز میں یہ کام کریں گے تو پھر جس طرح کے ماں باپ کو پتا ہونا چاہیے ان کا فیوچر خطرناک ہے, خبردار ہے. ان کے لیے ہم ریکویسٹ کریں گے ایسے لڑکوں کو سنبھالیں اور ان کو روکیں. تھینک یو ویری مچ.